اسٹیٹ ممبر اعظم مصطفیٰ صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور تمام ممبرس کو بھی خوش آمدید۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے صدر علی بقا جو میرے بابا نے میری پیدائش پر چنے۔ میرے بابا کی آنکھوں سے شدت جذبات کے سبب آنسو بہ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب زمانہ خوشیاں منا رہا تھا کہ آج ایک اور عورت پیدا ہوئی، ایک کمزور سی عورت۔ مگر میرے بابا میرے ذریعے زمانے کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے زمانہ، تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں۔ آج میں پاکستان کی بیٹی اس ہوا میں اپنے لفظوں سے زمانے کو ہلا رہی ہوں، سچ اور جھوٹ الگ الگ کر کے سب کو یہ بتا رہی ہوں کہ اے زمانہ، تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں۔ اب وجود زد سے ہے تصویر کائنات میں رکھ بھی، اور اسی سے ہے تصویر کائنات کا مرتبہ بلند بھی۔ عورت ہوں کہ جسے آج تو کمزور سمجھنے لگا ہے، تو اپنے زمانے جاہلیت میں جب مجھے زندہ دفنایا کرتا تو میرے نبی نے مجھے وہ مقام دیا کہ میں اپنے باپ کا فخر عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق بنی۔ میرے سامنے دربار یزید میں جب میرے بھائی نے میرے سر کو چھونے کی کوشش کی تو میں زینب بنت علی حیدر کرار کی للکار بنی۔ موجود ہیں اگرچہ کہ میرا ان سے جتنا بھی اختلاف ہو، لیکن جو کام وہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، میری اس سے ناراضی ہے، میرا اس سے سیاسی اختلاف ہے، میرا اس سے مذہبی اختلاف ہے، میری اس سے نہیں بنتی، وہ میرے لیے اہل نہیں ہے، ملک و قوم کے لیے اہل ہے، تو میرا ووٹ بھی اس کے حق میں ہونا چاہیے، میرا نوٹ بھی اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ اور جو میرے حق میں بہتر ہے، جو میرے حق میں ٹھیک ہے، اس سے میں کہوں کہ یہ بس چاہے ملک کا بیڑا غرق کر دے کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے حق میں تو ٹھیک ہے، میرے بارے میں تو ٹھیک بول رہا ہے، میرے نظریات میں تو صحیح چل رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، ایک میرا نظریہ ہے، ایک قوم کا نظریہ ہے، مجھے تو بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں۔ انفارچونیٹلی پورے کراچی شہر میں حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات، اور انفارچونیٹلی بتاتا ہوں، اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور صبح سے لے کے اس وقت تک 7 آدمی ہو گئے ہیں جن کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وطن میری مٹی خراج مانگتی ہے، میرے وطن میری مٹی خراج مانگتی ہے، یہ عرض پاک کے جس کو لہو دیا ہم نے، کہ جس کے خال گلستان کے روپ میں ڈھالے، 1000 بار لوٹے پھر 1000 بار بسے، 1000 بار سمیٹا وطن کے ذروں کو، تیری حسین رتوں کو، سہانے جلووں کو، مگر وطن تو مجھے اب بھی جان سے پیارا ہے۔ شروع کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو رحیم ہے، کریم ہے، جس نے ہم گناہگاروں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان ہمارے لیے بہت بڑا دن، جو جوش، ولولہ، حوصلہ، جذبہ ہم نے سن 1940 ہجری میں پایا جاتا تھا، آج نایاب ہو چکا ہے۔ کاش کہ وہ حوصلہ واپس آ جائے۔ اس وقت دور حاضر کی اگر بات کی جائے تو وطن عزیز کو، ہم نوجوان نسل کی، آپ کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ کے اوپر بات کرنے کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ کی تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحرا آپ لوگوں کے سر پر ہے کہ اس دن کی اہمیت جو کہ تا قیامت رہے گی اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر یہ رضوان بھائی پہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ محفل اس طرح آرگنائز کی اور اس کو سجایا۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمیں اس کی اگر مختصر بات ہوتی رکھوں، اس کی روح کو ہم نے سمجھنا ہے کہ 23 مارچ کی اصل روح کیا تھی۔ ایک ویژن تھا، ایک ایجنڈا تھا جس کی جو ایک قرارداد کی شکل میں منظور ہوئی، اور اس کے جسٹ 7 ایئرس بعد یہ ملک جو ہے مورث وجود میں آیا۔ میں کہنا چاہوں گا نوجوان بیٹھے ہیں سارے یہاں پہ، ایک اچھی نیوز ہے پاکستان کے لیے شیئر کرنی چاہیے، ہماری بہت سی یہاں پہ جو بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ جو ہے ینگسٹ پاکستانی جو ہے وہ 7 ایئرز اولڈ عائشہ فاطمہ، شی از the youngest certified Cisco network operator. So I big hand for her because یہ پہلے انڈیا کے پاس تھا، انڈین لڑکی تھی، she was 11 years old.
اور اس کو بیٹ کیا اور اس نے ورنہ 7 year old youngest پاکستانی کیونکہ آئی ٹی سیکٹر کی بات ہو رہی ہے اور ہم سولوشنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نئی جنریشن کو کیا سولوشنس دیں. وی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ مسائل کی بات کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے بٹ یہ کہ سولوشنز آر مور امپورٹنٹ. سب سے پہلے میں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. میرا ایک اور جگہ پروگرام تھا, ایکچولی 2 پروگرامز اوور لیپ ہو رہے تھے, لیکن جس محبت اور خلوص سے بلایا میری شرکت, I just felt it was my moral duty and ethical duty to come and encourage our youth. And پاکستان ڈے کے حوالے سے ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پائندہ تابندہ ہمیشہ آباد اور خوشحال رکھیں. اس وقت ہم ایک ایسے منجھار میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو مجھے یاد ہے میں ٹرکی میں ایک کانفرنس میں گئی تھی, ایک میڈیکل کانفرنس میں انوائٹ کیا تھا. پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا تو دے انوائٹڈ می ٹو اے ملٹری کانفرنس. اینڈ تو اس میں وہ کانفرنس جو تھی دیٹ واز آن سول ملٹری کانفلکٹس. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ایسا کوئی ایونٹ اٹینڈ کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو یوتھ پارلیمنٹ پاکستان آپ لوگوں نے بنائی ہے, جب ہم ٹین ایجر ہوتے تھے تو ہمیں بھی بڑی خواہش ہوتی تھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کا. اور آج آپ جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سوچتے تھے وہ ہمارا خواب آج آپ لوگ پورا کر رہے تھے. ہم بھی اس وقت یہی چاہتے تھے جو آپ لوگ چاہتے ہیں, جو آج ہمارا نوجوان چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے ہمارا نوجوان؟ ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ اس کے مستقبل کے فیصلے میرٹ پر ہو اس شہر میں, اس ملک میں. ہمارا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم میں جو کرپشن ہے, یہ اس سسٹم کو کرپشن فری بنایا جائے. لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ بقول شہر کے عجیب رسم ہے, چارہ گروں کی محفل میں زخم لگا کر نمک سے مساج کرتے ہو. غریب شہر کو تو ایک نوالا بھی میسر نہیں, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس سسٹم کے خلاف کیا وہ شخص کھڑا ہوگا جس نے سسٹم کو رشوت لینے کا طریقہ کار سکھایا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, اس لیے میں نے وہ تمام تر نچوڑے کی کتابوں میں لکھا, پڑھیے گا. آرٹس کونسل کراچی میں اس کی رہنمائی ہوئی ہے 23 ستمبر کو. اب میں ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے سسٹم کے لیے آپ لوگوں کی اسلام کی معلومات, پاکستان کے مسائل, سوشل مسائل جتنے بھی ہیں سب کو ہائی